السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں یہ بتانے والا ہوں کہ مکروہات روزہ یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتاؤں گا کہ کن حالتوں پر ہمیں روزہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں مکروہات روزہ، یعنی وہ کون کون سی چیز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی منہ میں آپ بہت سارا تھوک جمع کر کے اور اس کو نگل رہے ہیں پیٹ میں، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ منہ میں بہت زیادہ تھوک کو جمع نہ کریں۔ جیسے ہی اگر ویسا تھوک آ جائے تو آپ اس کو تھوک دیں، یا پھر ایسا کریں کہ عام طور پر ہم لوگ جو ہے تھوک تھوڑا سا آتا ہے، اس کے بعد پھر یہ نگل جاتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارا تھوک جمع کر کے اور پھر نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی بھی چیز چکھنے سے یا چبانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو آپ کوئی بھی چیز روزے کی حالت میں نہ چکھیں۔ لیکن ہاں، اگر عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس میں پھر جو ہے فقہا چکھنے کی اجازت دیتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا شوہر ظالم ہے، جلاد قسم کا ہے، اور اگر بیوی کو ڈر ہے کہ اگر نمک زیادہ ہو جائے گا یا پھر مرچ زیادہ ہو جائے جس سے شوہر ناراض ہو اور مجھے تکلیف پہنچائے، تو ایسی صورت میں وہ تھوڑا سا چکھیں گی اور فوراً تھوک دیں گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ پیٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہو اور اس جگہ اس کی امی کو جو ہے روٹی ٹکڑا کر کے اور چبا کے دینے کی اس کو ضرورت ہو، تو اس جگہ بھی چبا کر دے سکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا موجود نہ ہو تو صرف چکھنا ہے، پیٹ کے اندر نہیں لے جانا ہے، ورنہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ہے مکروہات روزہ میں سے ہے ٹوتھ پیسٹ یا منجن کا استعمال کرنا۔ کوئی بھی منجن روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا، یا عورت کا اس طرح ہونٹ پر سرخی لگانا اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ ہو، مکروہ ہے۔ اس لیے کہ روزے کی حالت میں کسی طرح کا بھی ٹوتھ پیسٹ، منجن وغیرہ آپ نہ کریں، یہ مکروہ عمل ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روزہ میں بیوی سے دل لگی کرنا بھی مکروہ ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو۔ اس لیے بیوی سے بھی دل لگی روزے کی حالت میں زیادہ نہ کرے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جماع یا انزال کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑ جائے تو مکروہ ہے۔ اس لیے بہت زیادہ ایسا کام نہ کرے جس سے اپنے اندر کمزوری پیدا ہو جائے۔ روزہ کی حالت میں ہر گناہ کا کام خواہ قولی ہو یا فعلی روزہ کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، اسی طریقے سے گناہ کا کام کر رہے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، چگلی غیبت کرتے ہیں، تو روزہ کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے میں مبالغہ کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تھے یہ مکروہات روزہ تھے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ اب میں وہ بتانے والا ہوں جن کی وجہ سے روزہ آپ توڑ سکتے ہیں، یعنی وہ عذر بتانے والا ہوں جن سے آپ افطاری کر سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ اچانک ایسی صورت پیش آ جائے کہ اگر روزہ
نہ توڑے گا تو جان خطرہ میں ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، صحت یاب ہونے کے بعد پھر قضا کر لے۔ یعنی اچانک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر روزہ نہ توڑے تو پھر جان جانے کا خطرہ ہے یا پھر بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں زبردستی روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ توڑ دینا ہے، گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اگر روزہ نہیں توڑے گا اور اسی حالت میں اس کی جان چلی گئی یا بیماری کی وجہ سے نقصان ہوا تو پھر گناہ گار ہوگا، اس لیے روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کر لے۔ اور یہ میں پوری تحقیق کے ساتھ دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، در مختار ہے، اسی طریقے سے شامی زکریہ وغیرہ ہے، اور یہ کتاب المسائل سے میں بتا رہا ہوں، ہے نا، بہشتی زیور ہے، اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کتابوں کو جمع کر کے لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ حاملہ عورت کو کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے اپنی جان یا بچہ کے جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ یعنی حاملہ عورت ہے، اچانک اس کو ایسی صورت پیش آ گئی کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو یا بچہ کا، تو ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دے۔ اور ایسے رمضان میں ہوتا بھی ہے تو زبردستی روزہ نہیں رکھنا ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر دودھ پلانے والی عورت کو اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بچہ ہلاک ہو جائے گا یا عورت بوجہ ضعف کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گی، تو اس صورت پہ رمضان میں وہ روزہ توڑ دے، افطاری کر لے، بعد میں قضا کر لیں گی۔ یعنی اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو بچہ کے جان جانے کا خطرہ ہے یا اس قدر ضعف اور کمزوری میرے اندر آ جائے کہ مجھے بھی نقصان ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی افطاری کر لے، روزہ توڑ لے۔ اسی طریقے سے کسی عمل کی وجہ سے بے حد بھوک یا پیاس لگ گئی اور اتنا بے تاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو روزہ توڑ دینا درست ہے۔ لیکن اگر خود قصدن اس نے اتنا کام کیا جس کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی کوئی بھی انسان کوئی ایسا عمل کیا، کچھ ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے بھوک یا پیاس سے وہ بے تاب ہو گیا، تڑپ رہا ہے، تو پھر اب جان جانے کا خوف ہو تو روزہ توڑ دے۔ لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی کیا ہے تو وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت گناہ گار ہوگا، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے نقصان ہو۔ تو یہ میں نے بہت اہم امپورٹنٹ مسائل بتائے ہیں جو عام طور پر یہ پیش آتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔